واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ تو آئیے بیان سننے سے پہلے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف سے شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، اسی میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے
اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور و تفکر کیجیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری؟ نزاع و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح غور و فکر کرنے سے لذائذ دنیا سے چھٹکارا، زندگی کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے سے نجات، اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد حیات کو سمجھنے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے۔ چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، جبکہ مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40، خصوصی یعنی گونگے اور بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے ڈبل 26، 52 مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مل سکتا ہے۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کو پر کیجیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دنوں میں اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ اپنے گناہوں کا احتساب کرنے، قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی یہ رسالہ حاصل کیجیے۔ اگر فی الحال پر نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، اتنا تو کیجیے کہ ولی کامل عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کی 25ویں شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم 25 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھنے سے، پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے اور اس رسالہ کو بھرنے کا ذہن بنے گا، اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی انعامات پر عمل اور روزانہ پابندی سے فکر مدینہ کرنے والے کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنا میرا معمول ہے۔ ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا۔ اسی دوران مجھ گناہ گار پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی میں اس پیارے پیارے رخے روشن کے جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔
ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے دوران اسلامی بھائیوں سے کہا پہلے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر ریاضات و عبادات بجا لاتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اگرچہ سنتیں سیکھنے کے مدنی قافلے میں سفر پر ہیں مگر ہمیں اچھا کھانا اور اطمینان سے سونا مل جاتا ہے، نیز ریاضات و عبادات کے لیے بھی سخت مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے جذبات قلبی متلاطم ہو گئے اور میں رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ میری سوچ یہ تھی کہ ہم جیسے آرام طلب لوگ قرب خداوندی کس طرح حاصل کریں گے۔ یکایک میرے سینے میں شدید درد اٹھا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے میرے دل کی آنکھیں کھول دیں۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے خواب میں دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ساتھ ہی سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تیرے سینے کا درد تیرے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ پھر حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرمانے لگے، بے شک اس پرفتن دور میں جو کوئی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ ولی بن جائے گا اور اس کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں، اسے ٹھنڈے دل سے غور سے اسے پڑھیں، جس پر عمل ہے اسے مضبوط کریں، جو آدھا ہے اسے مکمل کیجیے، جو شروع نہیں کیا اسے شروع کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کی برکت سے، روزانہ اس کو پر کرنے کی برکت سے آہستہ آہستہ عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محاسبہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں اگر ہم غور کریں تو اپنا محاسبہ کرنا بھی نہیں آتا کہ ہم اپنا محاسبہ کس طرح کریں گے۔ اگر ہم مدنی انعامات کا رسالہ نہ ہو اور ہم اپنے طور پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے جائیں تو ہم کیا محاسبہ کریں گے، کس بات پر غور کریں گے، کس بات کی فکر کریں گے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی انعامات عطا فرما کر ہمارے لیے محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا بھی آسان فرما دیا کہ اس کی بڑی برکتیں، یہ روزانہ اس کو پر کرنے لگ جائے نا تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہمارا عمل بڑھ جائے گا۔ تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم غور کرنے والے بنیں۔ اب جیسا کہ مدنی انعام نمبر 1 ہے، یہ روزانہ فکر مدینہ کی میں برکت عرض کر رہا ہوں کہ آج کیا آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، تو اب یہ ہمیں نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس پر نشان لگانے کا طریقہ بھی اس میں پیچھے دیا ہوا ہے اس کارڈ پر آخر کے کہ کس طرح نشان لگانا ہے، عمل نہ ہو تو پھر اس جگہ 0 بنا دینا ہے۔ تو اب اسلامی مہینوں اس کی کے حساب سے 30 کھانے بھی اس میں بنے ہوئے۔ آج جیسے کہ 26ویں شریف تھی، اب 26ویں شریف اس کو کیوں کہا کہ 26ویں کو امیر اہل سنت سے نسبت ہے، تو آج 26ویں شریف تھی، 27ویں شب لگ گئی تو 26ویں شریف کی آج فکر مدینہ ہوگی، تو اس پر ہمیں نشان لگانا ہے۔ تو اب ہم غور کریں کیا آج میں نے اچھی اچھی نیتیں کی، تو اب کی یا نہیں کی، اب نشان لگانا ہے۔ تو اب غور کریں گے کہ اچھی اچھی نیتیں کی نہیں کی تو اس پر ظاہر افسوس تو ہوگا نا کہ اتنی اہم ترین یہ مدنی انعام ہے کہ اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر باب المدینہ کے بھی اسلامی بھائی موجود ہے، پنجاب کا سفر کر کے بھی اسلامی بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں، کسی نے 20 گھنٹے کا سفر کیا، کسی نے 15 گھنٹے کا سفر کیا، سفر کی تکالیفیں بھی اٹھائی، صعوبتیں بھی برداشت کی، اب یہاں پر آ کر پہنچے تو 15 گھنٹے سفر کیا، 20 گھنٹے سفر کیا، کیا 20 سیکنڈ کی نیتیں کی؟ 15 گھنٹے کا اتنا طویل سفر کر لیا، 20 سیکنڈ کی نیت کی، تو کیا ثواب ہمیں ملے گا؟
کیونکہ اچھے عمل کا ثواب اسی صورت میں ملے گا نا جبکہ اچھی نیت ہو، اور اچھے عمل میں اگر نیت بری ہو تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا، اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لی جائے تو کار ثواب ہو جائے گا۔ اب چائے بھی پی تو چائے کو بھی ثواب کر سکتے تھے، یہاں کھانا بھی کھایا، اب دوپہر کا کھانا اگر نہ کھاتے تو کیا اب تک اس طرح نشستوں میں بیٹھ پاتے؟ نہیں بیٹھ پاتے۔ تو اب نیت نہیں کی، کھانا کھایا، کھانے کا انتظار بھی کیا، 15 منٹ انتظار کیا، 20 منٹ انتظار کیا، تھالے آنے میں بھی وقت تو لگتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ فوراً دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانا ہے تو یہ کھانا سامنے یوں تیار ہو کر آ جائے، یہ تو انشاءاللہ عز و جل جنت میں ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو انتظار بھی کیا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، اسی میں نیت کر لیتے تو کھانا کھانا بھی ثواب ہو جاتا، چائے پینا بھی ثواب ہو جاتا۔ تو اب یہ بیان اس طرح اچھی اچھی نیتوں کا روز ہوتا نہیں ہے، لیکن فکر مدینہ کریں گے نا تو روز یہ یاد آئے گا کہ یار آج بھی میں نے اچھی نیت نہیں کی، پورے دن میں نے امامت شریف بھی سجائے رکھا لیکن سنت کی نیت نہیں کی، تو یار ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ پورا دن امامت سجائے، کتنوں کو میں نے سلام کیا، تو کیا سنت کی نیت تھی سلام کرنے میں؟ اگر سنت کی نیت نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا۔ عادت سے عبادت نہیں ہوتی، جوتا سنت کے مطابق سیدھے پاؤں سے پہنتا ہوں، اتارنے میں الٹے پاؤں سے اتارتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر ٹھہرتا نہیں ہوں، اگر اچھی نیت کر لیتا تو یہ بھی ثواب ہو جاتا۔ تو بیٹے اسلامی بھائیو، واقعی نیتوں پر اگر غور کریں تو صبح آنکھ کھلنے سے رات آنکھ بند ہونے تک یعنی سونے تک ڈھیروں نیتیں ہو سکتی ہے۔ جی صبح اٹھتے ہیں استنجا کی نیت ہو سکتی ہے، اگر کوئی مسواک کرتا ہے اس میں نیت ہو سکتی ہے، چہرہ دھونے میں نیت ہو سکتی ہے، بال بنانے میں نیت ہو سکتی ہے، سر بند رکھنے میں نیت ہو سکتی ہے، ٹوپی رکھنے میں نیت ہو سکتی ہے، اس پر امامہ باندھنے میں نیت ہو سکتی ہے، لباس پہننے میں نیت ہو سکتی ہے، ناشتہ کرنے میں نیت ہو سکتی ہے، جوتے پہننے میں نیت ہو سکتی ہے، گھر سے باہر نکلنے میں نیت ہو سکتی ہے، اترنے میں بھی نیت ہے، تو اپنے اسکوٹر پہ جا رہا ہے تو اس میں بھی نیت ہو سکتی ہے، تو اب یہ کام پر جا رہا ہے اس میں بھی نیت ہو سکتی ہے، کاروبار میں بھی نیت ہو سکتی ہے، تو یوں ڈیلنگ کسی سے کاروباری کرتا ہے تو اس میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے، تو کتنی مطلب کہ نیت ہو سکتی ہے، تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو کئی ایسے کام جو دن بھر نیک اعمال بھی کرتے ہوں گے اس کا ثواب نہیں ملتا ہوگا، تو کتنی تشویش کی بات ہے۔ تو فکر مدینہ کی برکت یہ کہ روزانہ یہ جب سامنے اس طرح آئے گا نا تو یہ غور کی عادت بنے گی، یہ یاد آئے گا کہ آج نیت، پھر بھول گئے، پھر دوسرے دن فکر مدینہ کی، پھر یہ مدنی نام سامنے آئے کہ اچھی اچھی نیتیں کی، آج پھر بھول گیا، پھر فکر مدینہ کریں گے۔ تو اس کا ایک وقت مقرر کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے روزانہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261217 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔